إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت اور تم کو خوب پاک کر دے۔ الحمدللہ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ آج سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں جن میں مشہور بطول اور زہرا ہیں۔ سیدۃ النساء۔ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ فتم سے بنا ہے جس کے معنی دودھ چھڑانے کے ہیں، دور کرنے کے ہیں۔ اسی لیے جس بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اس کو فطیم الصبیح کہتے ہیں، یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے محبین کو دوزخ سے دور فرمانے والی ہیں، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ آپ کا ایک لقب بطول ہے۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہو جانا، کٹ جانا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی، لہذا آپ کو بطول کا لقب نصیب ہوا۔ اسی طرح آپ کو زہرا بھی کہا گیا۔ زہرا کا معنی ہے کلی۔ چونکہ آپ جنت کی کلی ہیں اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا، اور آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 2 صاحبزادے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب مجمع لگا ہوتا تھا، لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتے اور آپ کی پیشانی کو چومتے اور آپ کے لیے اپنی چادر بچھاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کے لیے کھڑی ہوتی، آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتی اور آپ کی پیشانی کو چومتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یہ کمال انداز محبت تھا بیٹی سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو، والد کو بار بار بیٹی کے گھر نہیں جانا چاہیے،
تو یہاں ان کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، آپ سے ملاقات فرماتے۔ یہ کمال انداز محبت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، اور بیماری بھی ایسی کہ جو وقت وصال کی تھی، اسی میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو اس وقت جو آپ نے آخری بات کہی اور جس سے آپ نے آخری بات کہی وہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور پھر ان سے سرگوشی کی، تو وہ رونے لگ گئیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اس کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، تو پس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی، تو میں ہنس پڑی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں جب سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اور اس بار انہوں نے 2 مرتبہ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسی مرض میں وصال فرماؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو آپ رونے لگ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ آپ کو بلایا اور بائیں کان میں سرگوشی کی، اور آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو فرمانے لگی کہ میں اس بات پہ خوش ہو گئی۔ کیا شان اور عظمت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ غیر معذبک و ولدک و محبک۔ مجموع الزوائد میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تجھے عذاب دے گا اے فاطمہ، نہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے گا، نہ تیری اولاد کو عذاب دے گا، اور نہ تجھ سے محبت کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے محبوب کی، محبوبہ صاحبزادی کا، کہ جب حشر کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں منادی کرنے والا ندا دے گا اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مرتبہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ مدغہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ نطفے سے علقہ اور علقہ سے مدغہ بنتا ہے، اور یہ 4 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے جب بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھا اور مدغہ تھا، یعنی کہ 4 ماہ کے عرصے میں جو جان ڈالی گئی، تو فاطمہ میری جان ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری آنکھیں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
फातिमा तो शाजिना तो मिन्नी, यानी फातिमा मेरी शाख समरबार है। फातिमा मेरी शाख ऐसी समरबार है, फल देने वाली है। फरमाया जिस बात से वो खुश हो उस बात से मैं खुश होता हूं, जिस बात से वो रंजीदा हो उस बात से मैं रंजीदा होता हूं, और क्यामत के दिन सबके नसब मुनक़ते हो जाएंगे। नसब तो वही रहता है लेकिन क्यामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे। लेकिन आपने फरमाया कि मेरा नसब क्यामत के दिन भी कायम रहेगा। ये उस वैल्यू होगी मेरे नसब की। हर एक के सबब टूट जाएंगे, सबके नसब कट जाएंगे, लेकिन मेरा नसब, मेरे नसब से क्यामत के दिन भी फायदा पहुंचेगा। और जिनका मैं आसरा हूं उनको भी इस आसरे का फायदा पहुंचेगा। क्यों? अल्लाह ताला ने फातिमा का नाम ही इसलिए रखा, इन्नमा सम्माहा, इसलिए आपका नाम रखा गया फातिमा, लिअन्नल्लाह ताला, इसलिए कि अल्लाह ताला फातमहा व मुहिब्बिहा मिनन नार, अल्लाह ताला फातिमा और उससे मोहब्बत करने वालों को आग से आजाद फरमा दे। नाम ही इसलिए रखा गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो क़यामत के दिन भी फायदा देगा। इसी तरह एक और हदीस में इमाम सयूती ने नकल की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्नती फातिमा हूरा आदमिया, मेरी फातिमा मर्दों में हूर है। सुभान अल्लाह, क्या शान है हजूर की साहबजादी की, क्या अजमत है हजूर की साहबजादी की कि हजूर फरमाते हैं मर्दों में हूर है मेरी बेटी, मेरी साहबजादी मर्दों में हूर है। क्यों? इसलिए कि लम तहिद लम ततमिस, जो आर्जे औरतों को नजासत के लायक होते हैं मेरी फातिमा उससे पाक है। और एक रिवायत में यह भी आता है कि आप के साहबजादे हसन हुसैन की जो विलादत का वक्त है वो असर था, मगरिब था के दरमियान वाला हिस्सा। तो जब उनकी पैदाइश हुई उसके बाद आपने मगरिब की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको पाक रखा, नफास की गंदगी से अल्लाह ताला ने आपको पाक रखा। इसी तरह एक रिवायत हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मौजूदगी में पूछा कि बताएं मा खैर लिन्निसा, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, बेहतरीन औरत के लिए बात क्या है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान खामोश रहे और अर्ज की थोड़ी देर के बाद कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं जानते। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आप खामोशी से उठे और फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचे। वो जाके अर्ज करने लगे कि ए फातिमा, ये तो बताओ कि औरतों के लिए बेहतरीन बात क्या है। आपने फरमाया कि इतनी आसान सी बात का जवाब लेने के लिए आप आए हैं। ये तो बड़ी सादा सी बात है कि औरतों के लिए बेहतरीन बात यह है कि ना औरतें मर्दों को देखें ना मर्द औरतों को देखें। आप देखें हमारे यहां मुंह में वैसे यही मशहूर है कि जी मर्द औरतों को ना देखे, मर्द औरतों को देखते हैं ये गुनाह की बात है। जबकि आप अगर हदीस का हिस्सा पहले वाला देखें तो आपने पहले बात ही यहां से शुरू की कि औरतें मर्दों को ना देखें। सबसे ज्यादा बेहयाई की बुनियादी वजह आंखें हैं। जितने जुर्म आंखों से होते हैं उतने किसी और चीज से नहीं होते। फिर उसके बाद जुबान है, उसके सामने भी सुबह के टाइम सारे हदीस पाक की रूह से आजा हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि खुदारा सीधी रहना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधी रहेंगे, वरना तेरी वजह से हमारी भी शामत आएगी। तो ये यहां पर यह फरमाया गया कि औरतें जो हैं वो भी मर्दों को ना देखें, दोनों के लिए बराबर हुक्म है। 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से कर दिया। उस वक्त हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक 15 साल 5.5 माह थी, जबकि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक 21 साल 5 माह थी।
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب مدینہ پاک میں تشریف لائیں تو بہت سے لوگوں کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا۔ اسی اسنا میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، وہ ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، السلام علیکم کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکم السلام کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور زمین پر نگاہیں جمائی ہوئی تھی، جیسا کہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں لیکن کہہ نہ پا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو لیکن تم مجھے بتانے میں شرم محسوس کر رہے ہو، اپنی بات کرو، تمہاری بات پوری کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شرم اور حیا کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت فاطمہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں لیکن ہچکچا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں دور سے دیکھ رہی تھی، آپ کی جبی مبارک یہ سن کر چمک اٹھی، دمک اٹھی اور مسکرا کر فرمایا، اے علی، مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مجھے میرے دوست احباب سے بھی زیادہ جانتے ہیں، آپ کے میں زیادہ قریب ہوں، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار اور گھوڑا جہاد کے لیے رکھ لو اور زرہ کو فروخت کر دو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور اپنی زرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں 400 درہم میں فروخت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زرہ خرید لی۔ جب حضرت علی نے زرہ حضرت عثمان کے حوالے کی اور قیمت بھی وصول کر لی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ اس زرہ کے زیادہ حقدار ہیں، یہ میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی چونکہ خود بھی سخی تھے، اس لیے ان کے اس سلوک کا شکریہ ادا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اب یہ جو تھوڑی سی رقم تھی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی، بلال اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ اگر سامان زیادہ ہو تو آسانی سے مل کے اٹھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے سامان خریدا، جس میں چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک گدا جو اون سے بھرا ہوا تھا، ایک ابا، ایک پردہ اور چند مٹی کے برتن خریدے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں مشک پانی بھرنے کے لیے اور چکیاں بھی تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بستر کے ساتھ چارپائی بھی تھی۔ یہ انتہائی مختصر سامان، دنیا کا سب سے کم جہیز، مختصر ترین جہیز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دیا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا نا تو آپ دیکھ کر آپ کی چشمان کریمین میں آنسو آ گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو درہم بچ گئے تھے وہ ام سلمہ کو دے دیے گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے گئے تاکہ وہ گھر کا ضروریات کا سامان خرید لیں۔ پھر جب نکاح کا رسم عروسی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، فاطمہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نرمی اور اخلاق سے پیش آنا
اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو خوش رکھنا مجھے خوش رکھنے کے مترادف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مستدرک میں حاکم نے روایت کی اور طبرانی میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو ازروع اسلام یعنی سب سے پہلے مسلمانوں میں ہے، اور علم کے اعتبار سے سب میں دانا ترین، تم میری امت کی عورتوں میں سے بہترین ہو، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ نکاح کرنے والے محمد الرسول اللہ جن کے نکاح میں آئیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، علم کا سمندر، پھر دعوت ولیمہ ہوئی اور دعوت ولیمہ میں جو کھانا تیار کیا گیا چاند سا کھجوریں، جو اور روغن شامل تھا، بعض نے لکھا کہ پنیر بھی تھا۔ یہ دسترخوان سجا اور بے شمار صحابہ کرام نے آ کر یہی کھانا تناول فرمایا۔ آپ دیکھیں جہیز کا سامان کتنا دیا، اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے، ہم اتنا غفلت میں جا پڑے، دنیا ہمارے سروں تک آ پہنچی کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چل پڑے۔ ہر وقت دنیا ہی دنیا ہونے لگ گئی، اور کی طلب نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا کہ ہم یہ بھول گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا، آپ نے پھر بھی فقر اختیار کیا۔ اور تو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی ہو گئی تو آپ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، پھر اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی، پھر آپ چکی پیستی تھی، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ ہوتے تو آپ مشکیزے میں پانی بھی بھر کے لاتی تھی، اور آپ کی چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوات میں کچھ لونڈیاں اور غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کے والد کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں تو آپ جائیں اور عرض کریں کہ اس طرح میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں، تو آپ مجھے بھی کوئی غلام اور لونڈی عطا فرما دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پہ گئیں تو حضور گھر میں موجود نہ تھے، واپس آ گئیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور آنے کا سبب پوچھا تو آپ خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاطمہ کو بھیجا تھا کہ یہ چکی پیستی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ مشکیزے میں پانی بھر کے لاتی ہیں تو ان کے کندھوں پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے، تو میں نے بھیجا تھا کہ آپ کے پاس غلام یا لونڈی آئے ہیں تو آپ وہ ان کو عنایت فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو آخرت کو پہلے ہی دنیا پر ترجیح دے چکے ہیں، کیا تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ جب رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت میں اس طرح کے بھی الفاظ موجود ہیں کہ آپ جب تشریف لے کر گئیں تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضرت علی نے بھیجا ہے اور میں آپ سے غلام اور لونڈی کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں، تو تب آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو یہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو گھر کے کام کاج میں غلام اور لونڈی دینا پسند نہ کیا، بلکہ اللہ کا وہ ذکر
عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا افضل ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو عطا فرمایا تو آپ اس پر راضی رہیں، خوش ہو گئیں آپ۔ تو گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، معاملات کو دیکھنے کے لیے عورتوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ ہماری بساط سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حال میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد اطہار میں سب سے زیادہ کون پسند تھا؟ تو آپ نے فرمایا عورتوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کو اپنی اولاد اطہار میں سے سب سے زیادہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے، تو آپ نے فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مرتبہ آپ کی آل اور اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کیوں نہ فرماتا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے صحابی میرے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا فاطمہ۔ عرض کی مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے شوہر، اور کہنے لگی کہ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتی، ذکر اذکار کرتی اور نماز پڑھتی رہتی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے خود غسل فرمایا۔ آپ کو اسی غسل میں دفن کیا گیا۔ آپ کا وصال مبارک 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں مدینہ شریف میں موجود ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔